اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لوگوں نے انشاءاللہ تعالی ہم نے گردان شروع کی تھی فعل مضارع معروف کی۔ فعل مضارع ہم سب جانتے ہیں اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس میں حال اور مستقبل ایک ساتھ دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ اردو اور انگلش میں ہمارے پاس تین زمانے ہیں، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ماضی، حال اور مستقبل، جبکہ عربی میں صرف دو زمانے ہیں، ایک ماضی ہے، پاسٹ ٹینس ہے، جس میں کہ جتنے بھی واقعات، قصے، کہانیاں قرآن مجید کے اندر آتی ہیں وہ ہمیشہ پاسٹ میں ہوتی ہیں۔ کوئی بھی جنگ بدر، احد کا واقعہ ہو، بنی اسرائیل کا واقعہ ہو، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہو، کوئی بھی واقعہ، قصہ، کہانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں کوئی بات ہو، آپ کو ترجمے کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب ہم بچپن میں کوئی مضمون، کوئی ایسے رائٹنگ، کوئی لیٹر، کوئی واقعہ، کوئی کہانی لکھتے تھے تو وہ ہمیشہ پاسٹ میں لکھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح واقعات عربی میں بھی چاہے میننگ کا نہیں بھی پتا تو آپ آٹومیٹکلی اس کو پاسٹ ٹینس کے اندر بولو گے ترجمہ کرتے ہوئے۔ اسی طرح جو جنرلی جو 80% ہم عربی کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اردو میں، جب عربی سے اردو میں کرتے ہیں تو جنرلی ہم اس کو حال کے اندر، پریزنٹ ٹینس کے اندر کرتے ہیں، اور سم ٹائمز جو ہے جب وہ باتیں جو ابھی وقوع پذیر نہیں ہوئیں، ابھی آئندہ لائف میں ہونی ہے، مثلاً ہم جس طرح ہمیں پتہ ہے کہ موت کے بعد ہم نے دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سب کو زندہ کرنا ہے، قیامت آنی ہے، جنت اور دوزخ میں جانا ہے، اس قسم کے حساب کتاب کا دن ہونا ہے، جو پل صراط سے گزرنا ہے۔ تو ایسی جب ذکر قرآن مجید کے اندر ہوتا ہے، جنت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر ترجمہ کرتے ہیں۔ لیکن حال اور مستقبل کے لیے ایک ہی لفظ ہے جو بنا ہوا ہے، ایک ہی لفظ ہے جو بولا جاتا ہے، لیکن ترجمہ دونوں زمانے کے اندر کیا جا سکتا ہے۔ وہ آپ جب پریکٹس کرو گے، ترجمہ کرو گے تو آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہم نے اس کا ترجمہ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو ابھی ہم یہی والا زمانہ فعل مضارع پڑھ رہے ہیں، اور فعل مضارع کے اندر حال اور مستقبل دونوں معنی پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ہم نے کہا تھا کہ فعل مضارع کی نشانی کیا ہوتی ہے کہ یہ فعل ماضی سے بنتا ہے، فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، فعل ماضی معروف کا جو ورڈ ہے وہ ہم لے لیتے ہیں اور اس کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے ہم اس کو فعل مضارع بنا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلی بات یہ کہ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اور اس کے بعد فعل مضارع معروف کے اندر پندرہ سیغے ہوتے ہیں۔ جتنے بھی لفظ جو آپ تیار کر رہے ہو ان کو سیغے کہا جاتا ہے۔ جی کوئی مجھے بتائے گا کہ
جو سیگا ہے اس میں کیا کیا چیز بتائی جاتی ہے، کیا کیا پایا جاتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں گے. سیگے کے اندر کیا کیا چیز موجود ہوتی ہے، کیا ہم نے بتانا ہوتا ہے؟ جی امت الرقیب. سیغے کے اندر ہمیں ایک واحد عدد پتہ چلتی ہے، ٹھیک ہے. جنس پتہ چلتی ہے، اور وہ یا غائب ہے یا حاضر ہے. بالکل زبردست جواب ہے. سیگے میں آپ کو 3 چیزوں کا پتہ چلتا ہے: عدد، کوانٹٹی، واحد تثنیہ جمع، سنگولر ڈیول یا پلورل. نمبر 2، جینڈر یا جنس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، میسکولن ہے کہ فیمینن ہے. اور تھرڈ نمبر پہ آخری چیز جو ہے وہ گروپ کا پتہ چلتا ہے. 3 گروپ ہوتے ہیں: ایک غائب، گزرا ہوا زمانہ، اور دوسرے نمبر پہ موجودہ زمانہ حال، اور تیسرے نمبر پہ ہم کہتے ہیں غیر متکلم. حاضر جو موجود نہیں، حاضر جو موجود ہے، اور متکلم جس میں کہ میں خود شامل ہوں. تو 3 جو ہے گروپ اس کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں: غیر حاضر، حاضر اور متکلم. جس کو انگلش میں جو ٹرم یوز کی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ تھرڈ پرسن، یعنی کہ جو غیر حاضر ہے. سیکنڈ پرسن جو میرے سامنے ہے، جس طرح آپ اس وقت 25 لوگ ہو، 24 مجھے ملا کے 25 جو آپ میرے سامنے موجود ہو، جن سے میں کلام کر سکتی ہوں، بات کر سکتی ہوں. اور جو متکلم میں اور آپ سب 25 لوگ شامل ہیں، تو ہم سب جو ہیں. تو یہ جو ہے یہ سیگے کے اندر 3 چیزیں کی معلومات آپ کو مل سکتی ہے. اور یہ جتنے بھی ورڈز ہوتے ہیں یہ سب سیگا کہلاتے ہیں. ہم نے کل مذکر کے جو ہیں 9 الفاظ وہ تیار کر لیے تھے. مہد مسعود، آپ مجھے بتاؤ گے بیٹا کوئی سے ایک روٹ ورڈ لے کے اس کے مجھے آپ یہ 9 الفاظ بتاؤ گے. اسائنمنٹ میں نے دی تھی، چند لوگوں کے سوا کسی نے بھی نہیں کی. آپ لوگوں کو بتایا کہ جب تک پریکٹس نہیں کرو گے آپ لوگوں کو نہیں آئے گا. پورے آپ لوگوں کے پاس 7 دن ہوتے ہیں، اور ہر 7 دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، لیکن 15 منٹ جو ہے وہ آپ لوگ نہیں نکال سکتے اپنی اسائنمنٹس کے لیے. اور آپ کو یہ ٹرم میں بار بار بولتی ہوں کہ اسائنمنٹ میکس یو پرفیکٹ، یا پریکٹس میکس یو پرفیکٹ. اور پریکٹس نہیں کرو گے تو بس آپ کو بھول جائے گا. جی ماہد. تازہ کل تو میں کلاس میں نہیں تھی، اور کل تو مجھے نہیں ہوئی نہیں پتا نا کہ بیٹا کلاس، پچھلے وینسڈے کو ہوئی کل تھی، تھرسڈے کو. مجھے مجھے تو صرف یہ پتا ہے کہ بدھ کو ہی صرف کلاس ہوتی ہے. بہرحال میں مظاہرہ کے گردان آپ کو سنا دیتی ہوں. ویسے بیٹا بہت کافی ٹائم ہو گیا، کافی مہینے ہو گئے، ہم نے وینسڈے تھرسڈے ٹوائس اے ویک کلاس کر دی ہوئی ہے. مجھے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ کلاس ایک دن اور ہوتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں مجھے آئیڈیا ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ میں نے نہیں پڑھی ہوئی. بہرحال کوئی بھی مجھے مادہ دے، میں انشاءاللہ بناتی ہوں مظاہرہ سے گردان. جی آپ ضربہ لے لو، ضاد رابا. یدربو یدربانی یدربونا، تدربو تدربانی یدربنا، تدربو تدربانی تدربونا، تدربینا تدربانی تدربنا، ادربو ندربو. بالکل ٹھیک، پرفیکٹ ہو گیا ماشاءاللہ. اور یہ بیٹا اگر آپ کو ایک چیز کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے نا تو انسان پھر کوشش کرتا ہے اس کی انفارمیشن حاصل کرنے کی. ٹھیک ہے، تو آپ انشاءاللہ کل جو ہے کلاس ہوگی. ٹھیک ہے، جن کو اور بھی اگر کسی کو نہیں پتا تو کیونکہ ہماری کلاس بہت سلو چل رہی تھی تو پھر اس کے لیے ہم نے یہ سوچا تھا کہ تھوڑی سی پریکٹس بھی، جس دن ٹاپک پڑھیں گے اگلے دن اس کی پریکٹس بھی ہو جایا کرے گی، اور ساتھ یہ ہے کہ ہماری سپیڈ تھوڑی سی بڑھ جائے گی، کیونکہ ایک ویک کے بعد پھر ہم پریکٹس کیا کرتے تھے تو پھر ٹائم جو ہے کافی لگ رہا ہے اس میں. جی میم کل ٹیوزڈے کو بھی کلاس ہوئی ہے؟ نہیں بیٹا، وہ کل پتہ ہے کیا ہوا ہے، میں نے کل وینسڈے سمجھ کے کال کی
हाँ اور وہ نا میں لکھا ہوا تھا نا کہ جوائن کرے تو میں کیا میں نے یہ کون سی کلاس ہے نہیں وہ میں نے کنفیوژن میں نا اپنی طرف سے وینسڈے سمجھ کے کال کی تھی، پھر ایک اسٹوڈنٹ اچھا نے آ اچھا کے بتایا کہ آج تو ٹیوزڈے ہے، ہوں پھر میں نے بند کر دی تھی۔ جی میڈم نازیہ اوپر بٹ جی، لفظ آپ نے یہ مجھے لفظ ٹھیک کر بتانا دے ہے یس اپنے دانوں ماؤ، لکھا ہے دونوں لکھ دیں ہار مشکل دونوں زبانیں پائی جاتی ہیں آپ نے لکھا ہے دانوں وہاں دونوں ڈال دیں اوپر میم کل جی آپ نے مونس کا بتایا تھا تدریبینہ تو کل تو بیٹا مونس کلاس ہوئی نہیں نا، میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں وینسڈے سمجھ کے صرف کال دے دی تھی، پھر کلاس نہیں پڑھائی تھی جب مجھے پتا چلا کہ آج ٹیوزڈے ہے۔ مونس کا مونس کب ابھی سے نہیں پڑھا ہوا بیٹا، وہ بچی کیونکہ اس کلاس میں آئی نہیں، اس لیے اس کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم نے کیا ٹھیک پڑھا۔ ہے ٹھیک ہے جی ہیلو جی السلام علیکم میری آواز آ رہی جی بالکل آ رہی ہے۔ ہے جی اچھا کس کا بنانا ہے میں یس ماؤ، یس ما ٹھیک ہے یہ یسما ہوں یسما یس ایمانی یس یس ماؤ، میم ہاں کہاں یس چلا گیا؟ یس ما یس ایمانی نہیں بیٹا آپ لفظ بدل رہے ہو نا۔ اچھا یس ما یس ما او ہے سوری اچھا یس ما او یس یس ای یس آپ ما نا او بیٹا یس ما آنی آپ یس لوگوں ما کو میں آنی یہ کہتی ہوں، سارے بچے غور سے سن لو، جو میں ورڈ دیتی ہوں نا اس کو آپ کے ہاتھ میں کاغذ پینسل ہونی چاہیے، فوراً لکھ جی لیا کرو، جی ہے میرے پھر آپ پاس کے لیے آسانی جی ہو جائے گی نا، کیونکہ پھر آپ لیٹر ایک بیچ سے مس کر رہے ہو۔ اوکے یس ما او ٹھیک ہے یس ما او یس ما آنی یس ما اونا پرفیکٹ۔ ٹھیک ہے تسما او تسما آنی تسما اونا اسما او اور نسما او بالکل پرفیکٹ ہو گیا، ٹھیک بالکل پرفیکٹ ہو نسما گیا۔ او بالکل ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک ہم نے مادہ لے لینا ہے اور مادے کے شروع میں افشاں شان آپ مجھے بتاؤ گے کہ مادے سے پہلے کیا لگایا جاتا ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ میم مظاہرے کے لیے جو اتنی کی نشانیاں ہوتی ہیں وہ لگتی ہیں، تو مظاہرے معروف میں جو ہے نا یہ نشانیاں استعمال کی جاتی ہیں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مظاہرے معروف ہے، تو اس میں اتنی کی نشانیاں یوز ہوتی ہیں میم، الف سے اور یوں بالکل مادے زبردست، سے پہلے 4 لیٹر ہیں، چاہے اس کو ہم یتان کا لفظ دے دیں، چاہے اتنی کا لفظ دے دیں، یہ 4 علامتیں، ان کو علامت مظاہرے کہتے ہیں، یعنی کہ مظاہرے ہونے کی علامت نشانی، تو اس کے بغیر لفظ نہیں بن سکتا۔ سب سے پہلے ہم نے یہ علامت مظاہرے یا تا حمزہ نون لگانی ہوتی ہے، تو آپ نے دیکھا یا میں نے علامت مظاہرے لی جو معروف کے اندر زبر والی ہوتی ہے، اس کے بعد جو بھی مادہ ہے اس کو لکھ لیتے ہیں اور اس کے پہلے لیٹر کو فا کلمہ کو ساکن کر دیتے ہیں، تو ہمارا لفظ بن گیا یس، ٹھیک ہے، اگر ضاربہ ہو تو یز، اگر ناصرہ ہو تو ین، یعنی کہ پہلے علامت مظاہرے لگائی، غائب کے لیے وہ کا ورڈ استعمال ہوتا ہے یا کا، اور اس کے بعد مادہ لکھ لیا، مادے کا پہلا فا کلمہ جو ہے اس کو آپ نے ساکن کر دیا، جو اس کے بعد دوسرا سینٹر والا عین کلمہ ہے، ہم نے سیکھا کہ وہ 3 طرح سے لکھا جا سکتا ہے، زبر کے ساتھ بھی، زیر کے ساتھ بھی اور پیش کے ساتھ بھی، تو یہاں جو لفظ ہے وہ زبر کے ساتھ ہے، یس ما، اور جو عین کے بعد لام کلمہ ہے وہ فلیکسیبل ہوتا ہے، جو بیسک ورڈ ہے وہ پیش پہ اینڈ کرتا ہے مظاہرے کا، جب آخر میں تثنیہ بنانے کے لیے الف نون لگاتے ہیں
تو آپ کو پتہ ہے الف کے پیچھے نہ زیر پڑھا جا سکتا ہے نہ پیش پڑھا جا سکتا ہے، تو پھر الف سے پیچھے آٹومیٹکلی لام کلمہ کو زبر مل جاتی ہے، یسمعانی۔ اور جب واو نون ہم نے جمع بنانے کے لیے لگانا ہے تو واو کی دوستی کیونکہ پیش کے ساتھ ہے تو پھر یہاں پہ اس کی پیش جو ہے وہ برقرار رہتی ہے، یسمعون۔ یہاں ہمیں تبدیلی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یسمعو، یسمعانی، یسمعون، تو یہ تین ہمارے فعل مضارع مذکر کے الفاظ بن گئے، مذکر غائب۔ اب ہم نے جو مذکر حاضر کے ورڈ بنائے تھے خالدہ خرم، آپ کو یاد ہے بیٹا مذکر حاضر کیسے بنتا ہے؟ یہ جو اوپر والے ورڈز ہیں ان میں کیا تبدیلی کی جاتی ہے کہ وہ غائب سے حاضر میں تبدیل ہو جائے؟ خالدہ خرم آپ موجود ہو؟ جی میم مجھے یاد ہے، میں نے آپ کو اسائنمنٹ بھی بنا کر بھیجی تھی، مجھے یاد ہے۔ جی گڈ گرل، آپ بتاؤ۔ جی ہم یہ یا کی جگہ پہ تا لگا دیں گے ٹھیک حاضر ہے، کے لیے۔ کیا بن جائے گا؟ جی تسمعو، ٹھیک، اور اس کی تسنیہ بنانے کے لیے پھر ہم اس میں الف نون کا اضافہ کر دیں گے، زبردست۔ پھر اس کی جمع بنانے کے لیے ہم اس میں واو نون کا اضافہ کریں گے۔ تو لفظ کیا تیار ہو جائیں گے؟ جی لفظ بتاؤ نا بیٹا۔ جی میم ایک منٹ، مجھے آواز نہیں آئی ہے، ذرا شور یہاں ہو رہا تھا۔ جی میم کیا آپ کہا ہے نے آپ نے؟ بالکل ٹھیک بتایا کہ الف نون اور واو نون لگائیں گے، لیکن لفظ بول کے بتاؤ نا کہ کیا تیار ہو گئے۔ تسمعو پھر کیا بن جائے گا؟ تسمعانی، ہم، تسمعون۔ بالکل زبردست ہو گیا۔ انسا آپ بتاؤ گے متکلم کے بارے میں؟ جی میم، متکلم کے بارے میں ہم متکلم میں پہلے ہم نا حمزہ کا اضافہ کر دیں گے تو یہ اسمعو بن جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ اور حمزہ کا اضافہ ہو جائے گا شروع میں، تو پہلا ورڈ جو ہے جی ہمارا میم، جو پہلے یسمعو تھا پھر تسمعو ہو گیا اور اب اسمعو ہو جائے گا۔ بالکل زبردست اسمعو بات۔ ہو جائے گا۔ اور جمع متکلم کے لیے نون الف کو ختم کر کے نون کا اضافہ کریں گے، نون ساتھ لگا دیں گے تو یہ نسمعو بن جائے گا۔ بالکل پرفیکٹ جواب دیے۔ جو حمزہ ہے اس کو ہٹا کے ہم نون کا لگا دیں گے، یعنی کہ جو چار ہم نے علامتیں سیکھی، سب سے پہلی لائن میں ہمارا یا آ گئی غائب کے لیے۔ غائب کا کے لیے اردو میں ہم استعمال وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو جو یہ ہے ہماری اس کا مطلب ہوتا ہے وہ، اس، ان، انہیں، اس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا ورڈ۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ ت سے بدل جاتی ہے، تسمعو، تسمعانی، تسمعون، اور پھر جو ہے میں کے لیے، آئے کے لیے ہم حمزہ لگا دیتے ہیں، اسمعو، میں، اور ہم کے لیے، وی کے لیے، وی ٹو اور وی آل، یہ سیم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، نسمعو، نسمعو۔ تو یہ ہمارے 9 الفاظ جو ہیں مکمل ہو گئے۔ اب آج ہم نے مؤنث کی بات کر دی ہے، مؤنث کے الفاظ بنائیں گے۔ مؤنث غائب، اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جن کو تو آتا ہے ان کو تو پتہ ہے، لیکن جن کو نہیں آتا جو پہلی دفعہ کرنے لگے ہیں
کہ جب بھی مؤنث، آپ نے دیکھا کہ بالکل پرفیکٹ ایک جو فارمولا ہم نے سیکھا، ایک جو رول سیکھا، وہ بالکل پرفیکٹ آ رہا ہے. یعنی کہ ہم نے کہا 4 علامت مضارع ہیں. آپ چاہے اس کو اگر سیدھا سیدھا یاد کرنا ہے تو یہ تان بن جاتا ہے، اور بہت ساری جگہوں پہ اتنی کا ورڈ بھی سکھایا جاتا ہے، اس لیے میں دونوں بول رہی ہوں. تو اب یہ جو ہے پہلا یہ تان میں سیدھا سیدھا آ جاتا ہے. پھر ہے کا مطلب وہ، اس، ان، انہوں، یہ ورڈز آپ کے استعمال ہو جائیں گے جو بھی آپ کو لیے بیسٹ اس وقت ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے. کا صرف لفظ تم ہے یا تو ہے، تو واحد کے لیے اور تم جو ہے 2 یا زیادہ کے لیے. اس کے بعد آ جاتا ہے حمزہ. یہ یاد رکھیں یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. جس بھی الف پہ حرکت ہو زبر زیر پیش ساکن کی، وہ کبھی بھی الف نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حمزہ ہوتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ کوئی بھی دنیا کا، اردو کا بھی اور عربی کا بھی لفظ الف سے شروع نہیں ہو سکتا. جب بھی کسی لفظ کے شروع میں آئے گا وہ حمزہ ہوگا. جس طرح آپ عربی کے قرآن کو دیکھو گے سعودی عرب، تو اصل جو قرآن ہوتا ہے اس میں حرکات نہیں لگی ہوتی، یا تو ہم نے خود ہی اندازے سے پڑھنا ہوتا ہے. اب جس طرح میں بول رہی ہوں تو میں بولتے ہوئے کوئی الف اپنے تمام جو حروف ہیں ان پہ زبر زیر پیش تو نہیں لگا رہی نا. تو نہ ہماری اردو کی کتابوں میں زبر زیر پیش لگی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمیں خود ہی پتا ہوتا ہے کس لفظ کو کیسے پڑھنا ہے، کس طرح بولنا ہے. تو اسی طرح جو عربی کا پیور عربک کا قرآن ہے عربیوں کے لیے، اس میں بھی کوئی حرکات نہیں لگی ہوتی، تو ہمیں وہ الف نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن پڑھتے ہوئے بولتے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ الف جو ہے وہ ہوتا ہے کہ جس کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہوتی، جو آواز کو لمبا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا با، چا، تا یا، ما می، ما مو، نا، دا. اب اس میں سارے الف ہیں، یعنی کہ دال زبر کی آواز کو میں نے مزید لمبا کرنا ہے تو آگے الف لگ جائے گا. دال زبر الف دا، بے زبر الف با، پے زبر الف پا، تے زبر الف تا. بچپن میں ہم پڑھا کرتے تھے قاعدہ. تو یہ جو زبر کی آواز کو لمبا کرنے کے لیے آتا ہے یہ الف ہوتا ہے. اس کے علاوہ کہیں الف نہیں آ سکتا. تو الف کو آنے کے لیے ایک حرف چاہیے جس کو آپ نے لمبا کرنا ہے. تو وہ حرف کے بعد تو آ سکتا ہے، حرف سے پہلے نہیں آ سکتا. تو اگر پہلے آیا ہوا ہے تو اس کا کنفرم بات ہے کہ وہ حمزہ ہے، وہ الف نہیں ہو سکتا، کیونکہ الف کو آنے کے لیے اپنے سے پہلے ایک حرف لازمی چاہیے. تو یہاں پہ جو شروع میں کیونکہ لگ رہا ہے تو اب آپ کو جس طرح کہا ہے اسمعو، اب جب شروع میں آ رہا ہے اور اس کے اوپر ایک زبر کی حرکت بھی ڈالی ہے، کیونکہ اس کے آگے ایک ساکن والا حرف ہے اور ساکن کو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے جب تک پیچھے حرکت نہ ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ جو شروع میں آیا ہوا ہے وہ الف نہیں ہے بلکہ حمزہ ہے. تو لکھا ہم الف کی طرح رہی ہے کیونکہ حمزہ کو الف کی طرح بھی لکھا جا سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی حرکت ہوتی ہے. زبر ہوگی، اس کے نیچے زیر ہوگی، اس کے اوپر پیش ہوگی، یا اس کے اوپر ساکن کا حرف ہوگا، حرکت ہوگی. تو یہ ساری حمزہ ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے میں، یا انگلش میں آئے. اس کے بعد جو لاسٹ ہے وہ نون ہے، اور نون کا مطلب ہوتا ہے ہم. اب ہم 2 بھی ہو سکتے ہیں اور ہم سب بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کے لیے جو ہے وہ نون کا ورڈ ہوتا ہے. ہم 2 یا ہم سب.
وی ٹو یا وی آل. تو یہ جو ہے نون کا مطلب ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو لفظ ہم نے تیار کیے، یسمعو، یسمعانی، یسمعونا، یہ سب ی سے ہو رہے ہیں. سین میم عین کا مطلب ہوتا ہے، اردو کا لفظ ہے سننا. سماعت، اردو میں ہم کہتے ہیں میری سماعت جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. اور جو ہے اور کوئی اردو کا ورڈ آپ کے ذہن میں آ رہا ہے سین میم عین سے؟ کسی کے ذہن میں؟ بالکل زبردست بات ہو گئی. ایک ہم کہتے ہیں سماعت، ایک ہوتا ہے سامعین، ٹھیک ہے، یعنی کہ سننے والے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو ورڈ ہے آپ کا سامعین، سماعت سننے سے، تو آپ نے کیا کہا؟ سب سے پہلے یہ آیا، اس کا آپ نے کہا وہ. اب آپ کو پتا ہے مضارع میں حال اور مستقبل دونوں الفاظ پائے جاتے ہیں، تو ہم پہلے لفظ کو کہیں گے وہ ایک مذکر، ٹھیک ہے، یا سے لے لیا وہ. پہلا ورڈ واحد ہوتا ہے، پھر تثنیہ ہوتا ہے، پھر جمع ہوتا ہے. جب مادے کے آگے کچھ بھی نہیں لگا ہوا، یہ سے شروع ہوا اور مادے کے آگے کچھ بھی نہیں لگا ہوا، تو آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ واحد ہے. تو میں نے ترجمہ کرنا ہے وہ ایک مذکر. پھر ہم نے مادے کا ترجمہ کر لینا ہے حال اور مستقبل میں. وہ ایک مذکر سنتا ہے، سنے گا. یسمعانی، ہمیں پتہ ہے کہ آخر میں الف نون جب آئے تو وہ دو کا میننگ دیتا ہے. وہ دو مذکر سنتے ہیں، سنیں گے. واو نون جمع مذکر کے لیے آتا ہے، یہ یاد رکھیں کہ واو نون صرف جمع مذکر کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے کبھی بھی نہیں آتا. تو وہ سب مذکر سنتے ہیں، سنیں گے. اب یا جب ت سے بدل گیا تو ت کا مطلب ہوتا ہے تم یا یو. تو تم یا تو ایک سنتا ہے، سنے گا. تم دو سنتے ہو، سنو گے. تم سب سنتے ہو، سنو گے. پھر ت بدل گیا حمزہ سے. حمزہ کا مطلب ہے آئے یا میں سنتا ہوں، سنوں گا. میں سنتی ہوں، سنوں گی. نسمعو، ہم دو سنتے ہیں، سنیں گے. ہم دو سنتی ہیں، سنیں گی. نسمعو، ہم سب مذکر سنتے ہیں، سنیں گے. ہم سب مؤنث سنتی ہیں، سنیں گی. تو جو متکلم ہے وہ سیم ورڈز ہوتے ہیں مذکر اور مؤنث کے لیے. تو اس کو میں سب سے پہلے لکھ لیتی ہوں، یعنی کہ مؤنث کے لیے بھی یہی والے ورڈز ہوں گے جو کہ مذکر کے لیے ہیں. اسمعو، اور نسمعو، بالکل سیم الفاظ. ہم دو سنتی ہیں، سنیں گی. اور پھر نسمعو، ہم سب سنتی ہیں، سنیں گی. اب جب ایک ہی جیسے لفظ لکھے ہوں گے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ مذکر ہے کہ مؤنث؟ اس کا جواب کون دے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. ایک ہی ورڈ قرآن مجید میں آیا ہے نسمعو. اب مجھے کیسے پتا کہ میں نے ہم دو مذکر کہنا ہے یا ہم سب مذکر کہنا ہے یا ہم دو مؤنث کہنا ہے یا ہم سب مؤنث کہنا ہے؟ جی انسا بتائیں. میم اس کے آگے یا پیچھے کوئی نہ کوئی علامت ہوگی یا کوئی ورڈ ہوگا ایسا جس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ جمع کے لیے ہے کہ دو کے لیے ہے کہ جمع کے لیے ہے، زیادہ کے لیے ہے. بالکل، اور مذکر کے لیے کہ مؤنث کے لیے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو چار الفاظ ہیں یا تا حمزہ نون،
یہ بیسکلی پرو ناؤنز ہیں. یہ کا مطلب وہ، اس، ان، ت کا مطلب تم، یو، ٹھیک ہے. اور یہ میں ہی، شی، دے بھی آ جاتا ہے. اور جو میں ہے دیٹ از آئی، اور جو ہم ہے وی. اب یہ سارے دیکھا جائے تو یہ سب پرو ناؤنز ہیں. اور پرو ناؤن اس وقت تک کسی بھی جگہ پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ ایکچول نام ایک دفعہ نہ گزر جائے. مثلا اگر ورڈ ہے ہی، شی، دے، them, you اور I and we. اب یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب پرو ناؤن ہیں. اور پرو ناؤن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو میں کیا کہتے ہیں پرو ناؤن کو؟ ضمیر. ضمائر. بالکل، ضمیر یا ضمائر. انہیں کو گاڑی لے جائیں، میں 2 کے بعد جانا ہے. ٹھیک ہے، تو ضمیر یا ضمائر کہتے ہیں. واحد کے لیے ضمیر آتا ہے، جمع کے لیے ضمائر آتا ہے. تو یہ جو ہے ہمارے پروناؤن ہیں. اب پروناؤن اس وقت تک کسی سبق میں نہیں آ سکتا جب تک کہ پہلے ذکر اصل نام کا نہ گزر جائے. میں کہتی ہوں احمد اور امجد. میم آپ نے ایچ ڈبلیو لکھا ہے صرف ایچ ای ہی ہونا چاہیے تھا، ہاو نہیں ہونا چاہیے تھا ایٹ دی بگننگ. کیا لکھے؟ ایچ ڈبلیو لکھا، آپ نے ہی لکھنا تھا، میم ایچ ای لکھنا تھا. اسپیلنگ میں ایچ ڈبلیو لکھ دیا. اب وہ میں نے پکا کر دیا، اس کے بعد بول رہے ہو آپ. ٹھیک ہے میں آگے لکھ دیتی ہوں، اب اس کو میں اریز نہیں کر سکتی. اریز کیا تو پوری لائن اریز ہو جائے گی. ساتھ ساتھ چیک کر کے بتایا کرو. چلو یہ میں نے، آپ سمجھ لو کہ عقل مند کو اشارہ کافی ہے. آپ عقل مند تھی نا، آپ کو اشارے سے سمجھ آ گئی. کمپلیمنٹ فار یو. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ چیک کیا کرو میرے اسپیلنگس. جی، تو یہ پروناؤن اس وقت تک نہیں آ سکتے جب تک ایکچول نام نہ آ جائے. میں کہوں گی احمد اور امجد اسکول گئے. اب اس کے بعد کوئی میرا نیکسٹ جملہ آئے گا جس میں یا تا حمزہ نون کا استعمال ہونا ہے. تو اب جب اس کے بعد جب یہ تان لگے گا علامت مضارع، تو مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ الف نون آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ 2 کے لیے الف نون آتا ہے یا نون آتا ہے. ٹھیک ہے، زیر والا. تو اب مجھے اور پتہ ہے کہ یہ 2 مذکر والی ٹرم آنی ہے، اس کے بعد 2 مؤنث والی نہیں آ سکتی. اسی طرح اب یہاں پہ جب نون آئے گا تو اب آپ کو پتہ ہوگا نا کہ یہ نسمعو تثنیہ والا ڈیول والا ہے، یہ پلورل والا نسمعو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، اور اسی طرح اگر آ رہا ہے ہم سب بازار گئے، تو اب ہم سب کے لیے پیچھے کا جو ورڈ ہے وہ ہم سب کے حساب سے آئے گا. ہم سب بازار گئے. اب یہ اس کے لیے آپ کا ورڈ نون آئے گا. ہم کے لیے کون سا ورڈ آئے گا؟ نون. ہم وی. اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں پہ ڈیول والا نون ہے کہ پلورل والا؟ اب یہاں پہ یہ جو پروناؤن ہم آیا، اس سے پہلے جو ورڈ ہوگا وہ ہوگا احمد، امجد اور نرگس. اب جب یہ ورڈ یوز آیا، اس کے بعد
آپ نے جب ہم لگانا ہے نون تو اب آپ کو پتہ ہے کہ وی آل والا یہاں پہ استعمال ہو رہا ہے, وی ٹو والا نہیں ہو سکتا. تو یہ پہلے ایکچولی کوئی نام آئے گا, اس نام کے بعد آگے جو آپ کا جو جتنا بھی مضمون ہوگا, کوئی ایسے ہوگا, کوئی لیٹر ہوگا, کوئی سٹوری ہوگی, اس کے بعد وہ جو نون یا ت یا حمزہ یا جو ہے نا یہ آپ کے ت یا حمزہ یا نون یا یہ سارے لیٹرز استعمال ہوں گے. تو ایکچولی جو ورڈز ہیں اصل نام وہ ایک مرتبہ پہلے جملے میں آنے کے بعد پھر جو ہے پروناؤن آ سکتا ہے, اس سے پہلے نہیں آ سکتا. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی میم. میم ذرا دوبارہ کہیں, دوبارہ ذرا میں آپ کو یہ بتایا بیٹا کہ اصل نام پہلے جملے میں آتے ہیں. جس طرح میں بچپن میں ہم کہانی سناتے تھے نا بچوں کو, ونس اپون اے ٹائم دیر جی یہ بات کلیئر ہو واز گئی اے ہے, یہ کنگ. ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. کنگ پہلے آئے نام گا, ہوگا تو کنگ پھر کے بعد پھر ہی آئے گا. ٹھیک ہے. یا دیر واز اے کوئین تو کوئین کے بعد شی آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو کنگ یا کوئین سے پہلے ہی اور شی نہیں آ سکتا. ہی اور شی سے جو مضمون کا آغاز نہیں ہو سکتا. پہلے نام آ گیا, اس کے اکارڈنگلی پھر آپ پروناؤن یوز کرو گے باقی مضمون کے اندر. کلیئر ہے نا؟ جی جی. تو اس لیے پھر کنفیوژن نہیں ہوگا. جب نسمہ ہوگا تو ہمیں پتا ہوگا پیچھے 2 میل گزرے ہیں یا 2 فیمیل گزری ہیں, یا پلورل میں زیادہ میل کا استعمال ہوا ہے یا زیادہ فیمیل کا, اور مکس بھی ہو سکتا ہے, کچھ میل اور کچھ فیمیل بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ مضمون بتائے گا ہمیں. اب ہم بات کرنے لگے ہیں مؤنث کی. اب آپ لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ پارٹ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ مذکر میں بالکل سیدھا سیدھا سلسلہ چل رہا ہے. میں نے کہا غائب کے لیے یہ لگتا ہے, یہ لگ گیا. میں نے کہا سامنے موجود کے لیے ت کی ٹرم استعمال ہوتی ہے, ت لگ گیا. میں نے کہا میں کے لیے حمزہ لگتا ہے, حمزہ لگ گئی. میں نے کہا ہم کے لیے, ہم دو یا ہم سب کے لیے نون لگتا ہے, نون لگ گئی. سیدھا سیدھا, کچھ کنفیوژن نہیں. لیکن عورت ذات ایسی ہے کہ جہاں وہ آتی ہے وہ اپنا آپ دکھائے بغیر نہیں رہ سکتی. کبھی وہ ضد کرتی ہے, کبھی وہ ہٹ درمی دکھاتی ہے, کبھی وہ جو بھی کوئی بیچارہ کہہ رہا ہوتا ہے اسے الٹ بات کرتی ہے. سیدھی انگلی سے جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہے. اب آپ دیکھو گے فیمیل کے پارٹ کی طرف میں جب آؤں گی نا تو آپ کو ہر جگہ اصول ٹوٹتے ہوئے نظر آئیں گے. ٹھیک ہے؟ اب میں نے کہنا ہے وہ ایک مؤنث. کیا ترجمہ کرنا ہے میں نے؟ وہ ایک مؤنث. اب میں نے کہا تھا ایک کے لیے آگے کچھ ایڈ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, مادے کے اوپر لفظ اینڈ ہو جاتا ہے. یہی میں نے اوپر نشانی بتائی کہ اگر مادے پہ اینڈ ہو گیا تو سمجھو کہ اٹس سنگولر یا واحد. الف نون آ گیا تو الف نون ہم نے اسم میں سیکھا تھا کہ 2 کے لیے استعمال ہوتا ہے, سیدھی سیدھی بات 2 مذکر کے لیے. واو نون ہم میڈم نے کہا یہ جمع بات مذکر کے لیے ہوتا ہے. یہ بات دوبارہ لکھائی, میں لکھ رہی ہوں, یہ سمجھ نہیں آ رہی. ہاں یہ والی کہ مذکر کے لیے کیا لگانا, یہ تھوڑی سی مجھے کچی ہے. بیٹا اگر مادے پہ جب اینڈ ہو گیا ہے نا جی مادے پہ اینڈ ہے تو واحد ہے. ٹھیک ہے. تو یہ واحد کون سا؟ کوئی واحد بھی ورڈ مذکر, ہوگا وہ اگر مادے پہ اینڈ ہو اچھا گیا ہے, کوئی بھی, یسمعو اچھا وہ ہے, واحد واحد ہوگا. مذکر, واحد مذکر. جی. تو اگر وہ جی جی علامت مضارع سے شروع ہو کے روٹ ورڈ کے اوپر اینڈ ہو گیا ہے تو یہ نشانی ہے کہ وہ جی سنگولر ہے. اگر ٹھیک ہے, علامت سنگولر مضارع سے شروع ہو کے آخر میں الف نون آیا ہوا ہے تو اسم میں ہم نے الف سیکھا تھا یہ الف 2 نون, کے لیے, ڈیول کے لیے ہوتا ہے. جی 2 کے لیے. ٹھیک ہے, اگر الف نون مادے 2 کے کے لیے. بعد واو نون آیا ہوا ہے تو یہ بھی ہم نے اسم میں سیکھا تھا کہ جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے, مؤنث میں کبھی جی نہیں جی آ ٹھیک ہے, سکتا. جی جی آگے سمجھ. ٹھیک ہے میم. ٹھیک ہے نا, تو یہ نشانی ہے نا جس سے ہمیں جواب آ رہا ہے, نشانی ہے. جی جی ترجمہ کرنا آ رہا ہے.
لیکن میں نے کہا جیسے ہی فیمیل آئے گی ساری کی ساری اس کی ضدیں اور اس کی جو ہے ہٹ درمی شروع ہو جائے گی. اب میں نے بتایا وہ کے لیے آتا ہے ی، وہ اب مؤنث واحد جو ہے وہ کہے گی کر لو جو کرنا، میں تو ی نہیں استعمال کروں گی، میں تو ت کروں گی، اور وہ بن گیا تسمعو. اب ترجمہ آپ کہہ رہے ہو وہ کا، لیکن آ کیا رہا ہے ت، تسمعو. اب ترجمہ میں کہہ رہی ہوں وہ ایک مؤنث سنتی ہے، سنے گی، اور لفظ استعمال ہو رہا ہے ت کا، جس کا مطلب میں نے آپ کو سکھایا تم ہے. تو اس نے کہا آپ جو مرضی کر لو، چاہے پنکھے سے الٹا لٹک جاؤ، میں تو نہیں ی کو استعمال کروں گی، میں تو ت کو استعمال کروں گی. اور تسنیہ کے لیے اسی کا بن جائے گا تسمعانی، یعنی کہ وہی واحد ورڈ اپنے آگے الف نون لگا لے گی، تسمعانی. اب ترجمہ بننا چاہیے. اب نیچے دیکھو، نیچے تسمعانی کا ترجمہ میں نے کیا کیا تھا، تم دو مذکر سنتے ہو سنو گے. اب یہاں ترجمہ کیا ہو رہا ہے، وہ دو مؤنث سنتی ہیں سنیں گی. ایک جگہ غائب گروپ ہے، ایک جگہ حاضر گروپ ہے، ورڈ سیم ہے. اب مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے مؤنث دو کا ترجمہ کرنا ہے کہ اور غائب کا ترجمہ کرنا ہے کہ مؤنث مذکر دو حاضر کا ترجمہ کرنا ہے؟ اب قرآن میں اگر تسمع آنی آ گیا تو اب مجھے تو کنفیوژن ہے میرے لیے کہ میں نے ترجمہ کرنا ہے تم دو مذکر سنتے ہو سنو گے، یا وہ دو مؤنث سنتی ہیں سنیں گی. ٹھیک ہے، اب میرے لیے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا. اب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی، قرآن میں آ گیا اس طرح سے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے ترجمہ کیسے کرنا ہے. تابندہ آپ بتاؤ کیسے، آپ کو کیا چیز آپ کو نشانی کون سی بتائے گی؟ میم وہ جو پیچھے بتا رہے ہیں نا کہ پیچھے نام آئے گا، بالکل زبردست بات کی ہے. اب اگر الف نون کے ساتھ ت لگی ہوئی ہے، یہ پوائنٹ آپ لکھ لیں، اگر تے سے شروع ہوتا ہے لفظ اور الف نون اینڈ پہ لگا ہوا ہے تو اب اس میں غائب کے لیے بھی ہو سکتا ہے، غیر حاضر کے لیے بھی، دو مؤنث اور حاضر دو مذکر کا ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنے کے لیے آپ کو فوراً جملے کے شروع میں جانا ہے. اگر وہاں آپ کا رخسانہ اور ستارہ لکھا ہوا ہے تو آپ فوراً غیر حاضر ترجمہ کرو گے کہ وہ دو سنتی ہیں سنیں گی. اور اگر شروع میں احمد اور امجد لکھا ہوا ہے تو آپ اسی کا ترجمہ آپ حاضر میں کرو گے، تم دو سنتے ہو سنو گے. پوائنٹ کلیئر ہوا آپ لوگوں کو؟ ایک ہی ورڈ ہے لیکن ت سے اگر شروع ہو رہا ہے الف نون یا واحد پہ اینڈ ہو رہا ہے تو اب آپ کو یہ پتہ یاد رکھنا ہے کہ اس کے دو میننگ ہیں، غیر حاضر غائب مؤنث اور حاضر مذکر. تو آپ پہلی چیز جو آپ نے دیکھنی ہے کہ فوراً پیچھے دیکھنا ہے، جملے کے شروع میں دیکھنا ہے کہ دو مذکر کی بات ہو رہی ہے کہ دو مؤنث کی. اگر مؤنث ہے تو اس کا مطلب ہے غیر حاضر ہے، اور اگر مذکر ہے تو اس کا مطلب ہے حاضر ہے. اب میں نے حاضر میں ترجمہ کرنا ہے. پوائنٹ کلیئر ہے سب کو؟ جی سمجھ میں آ گیا. میڈم کلیئر تو ہے لیکن میں یہ لکھنا چاہتی ہوں آپ کی بات تاکہ میں دوبارہ یاد کروں. تھوڑی سی کلیئر تو ہے لیکن لکھا دیں مجھے ذرا. جی بیٹا ایک اینڈ پہ آپ ایگزامپل لکھنے دے. کا کام اینڈ پہ کیا کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ پھر کلاس ہماری اینڈ نہیں ہو سکے گی. 3 منٹ میڈم پھر آپ بعد ایک میں کیسے میں ایگزامپل، لکھوں؟ ہاں ایک ایگزامپل لکھا دیں. نہیں یہ دیکھیں پہلے اگر بیٹا تا سے مجھے اس لفظ کو شروع ہوتا مکمل ہے. کروانے دیں، 3 منٹ رہ گئے ہیں، 10 بجے لوگ چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، نہیں اینڈ میڈم پہ میری بھی کلاس آپ ہے، لکھنے کا میری بھی کلاس. کام اینڈ پہ کیا کریں. ٹھیک ٹھیک ہے، جی جی. ایک لفظ بتائیں اگر تا سے لفظ شروع ہوتا ہے اور اینڈ کس پہ ہوتا ہے، یہ کیا کہا آپ نے؟ اگر تا سے لفظ شروع ہوتا ہے تو اینڈ ہو رہا کس پہ، یہ کیا بتایا تھا آپ نے؟ بیٹا آپ کو کہنا اینڈ پہ آپ اس کو لکھ لیں، آپ کو میں آرام سے سمجھا ٹھیک دوں ہے، گی. مجھے میری یہ اپنی زبان کلاس 10 مکمل بجے. کرنے دیں. چلیں ٹھیک کریں ہم جی، بعد میں. اب جب جمع مؤنث آتی ہے
تو آپ دیکھو گے کہ جب بہت بڑا گروپ اکٹھا ہو گیا عورتوں کا، پہلے اکیلی عورت تھی اور 2 عورتیں تھیں، تو وہاں وہ ہٹ درم رہیں، ضدی رہیں، اپنی مرضی کرتی رہیں. لیکن جب ایک گروپ ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگ، عورتیں اکٹھی ہو جاتی ہیں، تو اس میں کچھ بزرگ بھی ہوتے ہیں، کچھ بڑے بھی ہوتے ہیں، کچھ عقل مند بھی ہوتے ہیں، وہ پھر ان عورتوں کو سمجھا بجھا لیتے ہیں. تو جب پلورل آیا تو کچھ عقل مند خواتین نے کہا کہ نہیں، تم اپنی ضد چھوڑ دو، ایسے الٹی باتیں نہ کرو، سیدھے طریقے سے جو حق بات ہے وہ کرو. تو جہاں جمع ہوا تو وہاں واپس یا آ گیا، یعنی کہ واحد اور تسنیہ میں ت ہے اور جمع مؤنث میں ی واپس آ گیا. یس ما اور آئین. اب جو بھی واحد ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یسمعو یا تسمعو، اب آپ نے جمع مؤنث کے لیے وہ لکھنا ہے، اس کے آخری حرف کو کر دینا ہے ساکن. یسمع، اگر یضربو ہے تو یضرب، اگر آپ کا یکرمو ہے تو یکرم. جو بھی واحد ورڈ ہے وہ لکھ کے آپ نے لاسٹ لیٹر کو ساکن کر کے آخر میں نون نسوہ کا ایڈیشن کر دینا ہے. آپ کو پتا ہے جمع مؤنث کے لیے موسٹلی نون نسوہ کا استعمال ہوتا ہے. تو میرا ورڈ کیا بن گیا؟ یس معنا، یز رب نا. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے دیکھا کہ واحد اور تسنیہ میں رول بریک ہو رہے ہیں، یا کی جگہ ت کا استعمال ہے، لیکن جیسے ہی جمع مؤنث ہوئی وہاں پہ وہ اپنی علامت واپس آ گئی یا کی، لاسٹ لیٹر کو کیا ساکن اور اینڈ پہ جمع ایڈ کر دیا نون نسواں. یہ نون نسواں جمع مؤنث کے لیے صرف استعمال ہوتا ہے. اب میرے کیا 6 ورڈ بن گئے؟ یسمعو، یسمعانی، یسمعونا. اب رول بریک ہو گیا، یا کی جگہ ت آ گیا، تسمعو، تسمعانی. اور جیسے جمع عورتیں ہوئی، زیادہ ہوئی، عقل مند عورتیں شامل ہوئیں، بزرگ عورتیں شامل ہوئیں، تو انہوں نے فوراً ان 2 کو سیدھا کیا اور یا کی جگہ تا کی جگہ یا لگا دیا، یسمعنا. اب انہی ورڈز کو ایز اٹ از آپ نے حاضر میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ پھر رول بریک ہوگا. اب یہاں پہ واحد لفظ کیا تھا؟ تسمعو. اب جیسی تسمعو ہے تو اب اوپر تو آلریڈی ایک تسمعو آ چکا ہوا ہے، تو اب جو یہاں کی عورت ہے، واحد عورت حاضر گروپ میں، وہ کہتی ہے اچھا ٹھیک ہے، میں ضد نہیں کرتی، میں ت کو استعمال کر لیتی ہوں، تسمعو تک تو میں لکھ لیتی ہوں اپنے آپ کو، میں اس میں ضد نہیں کرتی، لیکن میں آگے جو ہے یا نون کا استعمال کروں گی. آپ کر لو جو کرنا، آپ کی ایسی کی تیسی. اب اوپر جو تسمعو 2 دفعہ استعمال ہو چکا ہے، تسمعو تسمعو، وہی ورڈ ہے تسمعو، لیکن آگے اس نے واحد عورت نے کہا اب میں آگے جمع کا مذکر کا ورڈ یوز کروں گی. آپ کو پتہ ہے ہم نے اس میں پڑھا تھا کہ یا نون کس کے لیے ہوتا ہے؟ زبر زیر جو ہوتا ہے وہ یا نون کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ جو پیش ہے وہ واو نون کا استعمال کرتا ہے. لیکن یا نون زبر والا کس کے لیے آتا ہے؟ جمع مذکر کے لیے. اب وہ ہے تو واحد مؤنث حاضر کے گروپ میں، اس نے پہلی بیسک ورڈ وہی لے لیا تسمعو، لیکن اس نے کہا اب تم جو مرضی کر لو، تم اپنی مجھے ڈنڈا مارو، مجھے سوٹی مارو، مجھے ڈانٹو، الٹے لٹک جاؤ، آگے تو میں ہوں تو واحد، لیکن میں نے استعمال ٹرم کون سی کرنی ہے؟ جمع مذکر کی. تو ورڈ کیا بن گیا؟ تسمعینا. اب ترجمہ اس کا ہو رہا ہے تم ایک مؤنث سنتی ہو، سنو گی، لیکن آگے جمع مذکر کا ورڈ ٹرم یوز ہو رہی ہے. اب پھر یہ آپ کو کنفیوز کر دے گی، اور اسی کے ساتھ وہ تسمعانی، اب یہ بھی آپ کو پتہ ہے مذکر کے لیے آتا ہے الف نون،
یہاں پہ بھی اس نے آنی وہی مذکر والی ٹرم یوز کی، لیکن جیسے ہی وہاں پہ پھر مؤنث جمع ہوئی اور انہوں نے سمجھایا بجھایا اور انہوں نے کہا الٹی ضدیں نہ کرو، عقل کے ناخن لو اور سیدھی ہو جاؤ، تو جیسی وہ آئیں تو انہوں نے پھر ان کو سمجھایا بجھایا اور تسمعنا، وہی جو ایک فارمولا ہے کہ واحد مذکر آگے جمع مؤنث کے لیے نون نسواں کا استعمال ہوتا ہے، وہی یوز ہو گیا تسمعنا. تو اس طرح ہماری یہ گردان مکمل ہوئی. اب یہاں پہ پھر وہی والی بات ہے کہ آپ کہو گے ہم تسمعینا، اب جیسی قرآن میں کوئی ورڈ نظر آئے گا آپ کو، اب آپ کو کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ آپ نے اسم میں تو سیکھا کہ یا نون پہ جب زبر ہو تو وہ جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جمع مذکر ہے یا واحد مؤنث ہے؟ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جیسے ہی آپ کو کوئی بھی لفظ جس کے اینڈ پہ یا نون نظر آ رہا ہے، نون زبر نا، اب آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ یہ جب بھی استعمال ہوتا ہے اسم میں تو یہ جمع مذکر کے لیے ہوتا ہے، لیکن آپ نے آج یہ بھی سیکھ لیا کہ یہی یا نون جب استعمال فعل میں ہوتا ہے، اوپر کیا ہے اسم اور نیچے کیا ہے فعل، تو جب یہ اسم میں آئے گا تو یہ جمع مذکر ہوگا، اور جب یہ فعل میں آئے گا تو یہ واحد مؤنث ہوگا. اب اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے لفظ کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لفظ اسم ہے کہ فعل. جب میں آپ کو لفظ سکھاتی ہوں تو میں سب سے پہلا آپ کو رول کیا سکھاتی ہوں کہ پہچان کرو کہ لفظ اسم ہے کہ فعل ہے. اگر شروع میں ال لگا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے اسم ہے، اب ال کے بعد یا نون آئے گا تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا المسلمین. اب میں اس میں واحد جمع مذکر کا ترجمہ کروں گی. اسی طرح میں نے کہا کہ شروع میں میم اضافی مسلحینا، اب یہ روٹ ورڈ سے پہلے روٹ ورڈ ہے صاد لام ہا، شروع میں میم اضافی، یہ بھی اسم کی نشانی ہے. اب اس میں یا نون آئے گا زبر والا، میں فوراً جمع مذکر کا ترجمہ کروں گی. مجھے پتا ہے اسم میں یہ ہمیشہ جمع مذکر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ علامت مضارع سے شروع ہو رہا ہے ٹھیک ہے، اور وہ بھی ت والی علامت مضارع، یعنی کہ اسم کے شروع میں تے تو نہیں آ سکتا نا. اب یہ علامت مضارع ت سے جب شروع ہو رہا ہے، اس کے بعد اگر آئے گا اینڈ پہ یا نون زبر والا تو مجھے سمجھ آ جائے گی کہ اب یہ واحد مؤنث ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اس کو قرآن کے اوپر ورڈز دیکھیں گے اور اس پہ سمجھیں گے اس کو، ٹھیک ہے. تو یہ ہماری الحمدللہ آج گردان مکمل ہو گئی ہے. اب جن بچوں نے جانا ہے وہ جا سکتے ہیں، اور جنہوں نے کوئی بات سمجھنی ہے وہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. میم یہ تنوین کے ساتھ بھی اسی طرح ہوگا نا، جیسے تنوین آخر میں ہوگی پر وہ یا بھی نون میں تنوین تو نہیں ہوتی نا بیٹا؟ نہیں میم اس میں اسم کی نشانی میں وہی بتا رہی ہوں نا جی، تنوین بھی اسم کی نشانی ہے. ابھی تو ہم صرف یا نون کی بات کر رہے ہیں نا، یا نون میں تو تنوین سمجھ نہیں آ گیا آتا، میم. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں ٹھیک میم، سمجھ آ گئی. وہ واحد میں ہوتی ہے. یہ تسمعینا ہوگا نا مؤنث حاضر، کہ آئینہ تو نہیں نہ ہوگا، اینا. تسمعینہ ہی لکھا ہوا ہے بیٹا میں نے، واحد میں نہیں دیکھو نا. آپ نے نہیں، میں اپنا دیکھ رہی ہوں، آپ نے ٹھیک لکھا ہوگا. جی 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 میں اپنا میں نے پہلے تسمعینا ہوگا، زیر جی ہو گیا عین کے تسمعینہ، نیچے. آپ نے ٹھیک لکھا ہوا استاد، جی مجھے جی یہاں ذرا چھوٹا نظر آتا ہے نا اس لیے. جی میم تسمعینہ. میم یہ جو آپ نے حمزہ کا لکھا ہے تو شیطان میں تو جب بھی مضارع میں تو زبر آتا ہے، تو آپ نے حمزہ زبر بھی ہے، حمزہ زیر بھی ہے، حمزہ پیش بھی ہے اور حمزہ جزم، تو سب کے مین میں ہوگا.
نہیں بیٹا، میں نے آپ کو صرف بتایا ہے کہ جب بھی آپ جب وہ لیکچر سنو گے تو میں وہاں یہ سمجھا رہی تھی کہ جب بھی حمزہ کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو الف کے اوپر تو وہ حمزہ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی الف نہیں ہوتا. وہاں پہ میں یہ بات پڑھا رہی تھی، اس لیے میں نے ٹھیک چاروں ہے چیزیں دکھائی ہیں. علامت ٹھیک ہے مضارع میم. پہ صرف زبر آتی ہے جی یا جی پھر جی پیش آتی ہے، وہ ابھی ہم نے ٹاپک پڑھنا ہے. ٹھیک میم. اور یہ جو غائب میں ہے مذکر کہہ رہی ہوں، مؤنث میں تسمع ہے، غائب میں اور حاضر میں بھی تسمع، تو یہ میم کیسے ہم ڈفرینشیٹ کریں گے؟ اگر یہ تسمع تو سیم ہے، غائب میں بھی تسمع، جی یہ کون مؤنث میں ہے. بچہ سمجھائے گا ان کو؟ میم بتائیں؟ ہاں میں بتاؤں میم. جی بتاؤ. یہ تسمع جو ہے اس میں اس طرح سے پتہ چلے گا جب قرآن میں کسی بھی ضمائر کو استعمال کرتے ہیں نا، اس سے پہلے ذکر آتا ہے اس ٹھیک ہے نام کے صورت میں، تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ مذکر میں ہے نام یا مؤنث میں ہے، تو اس سے آپ سمجھ جائیں گے. میں ٹھیک نے ہے ابھی یہ میم. مثال لکھی تھی نا کہ اگر احمد اور امجد ہوگا تو آپ ترجمہ کرو گے تم جو ہے نہیں، یہ تو واحد کی بات ہو رہی ہے. احمد لکھا ہوا ہے تو آپ کہو گے تم نے سنا، اور اگر ٹھیک ہے پیچھے آپ جو نام ہے وہ رخسانہ ہے یا صدف ہے یا تابندہ ہے تو آپ کہو گے تم وہ اس نے سنا. ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ. جی اب ہم اس کو ایسے بھی یاد کر سکتے ہیں، میں جس طرح مجھے اوپر سے نیچے آسان لگتا ہے. اگر آپ پہلے واحد کی لائن لکھ لیتے ہو، سب سے پہلے آپ نے یا سے لکھا یسمعو، اور اس کے بعد آپ نے 2 دفعہ تے سے لکھا. یہ یاد رکھنا ہے، پہلا یا سے ہے، پھر 2 دفعہ ت سے ہے، تسمعو اور تسمعو. اس کے بعد اسی تسمعو میں ایڈیشن کر دینا ہے یا کا، یا نون کا. اینا، یعنی کہ ایک دفعہ پہلا علامت مضارع یہ آئی، پھر 2 دفعہ ت آئی، پھر بلکہ 3 دفعہ تسمعو لکھ لینا ہے. یسمعو، پھر 3 دفعہ لکھ لو تسمعو تسمعو تسمعو، اور تیسری کو یا نون آگے ایڈ کر دینا ہے. اور پھر میں کے لیے آ جاتا ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے حمزہ آتا ہے میں کے لیے، اسمعو. ٹھیک ہے. اور اب اس کے بعد حاضر میں اگر یہ آپ کا واحد ہو گیا، آپ تسنیہ میں آتے ہو تو بہت ہی آسان ہے کہ پہلا یا سے ہے، یسمعو لکھ کے، اور اس کے آگے آپ کو پتا ہے تسنیہ کے لیے الف نون کا اضافہ ہوتا ہے، یسمعانی، اور اس کے بعد 3 دفعہ سیم ورڈ ہے، تسمعانی تسمعانی تسمعانی. اوپر تسمعو بھی 3 دفعہ تھا، تسمعو تسمعو تسمعو، بس آخری کے اینڈ پہ یا نون ایڈ کر دیا. یہاں پہ تینوں لفظ سیم ہیں، آنی، پھر آئے گا تسمعانی، پھر آئے گا تسمعانی. 3 دفعہ سیم ورڈ، صرف پہلی دفعہ یا سے اور باقی پھر 3 دفعہ تا سے، تسمعانی تسمعانی تسمعانی. تو مجھے اوپر سے نیچے کرنا زیادہ آسان لگتا ہے، میں اس طرح ہمیشہ یاد کرتی ہوں. اور متکلم میں آپ کو پتہ ہے نون سے ہوگا، نسمعو. اور پھر اگر ہم جمع کی بات کریں تو یہ سب اپنے بالکل پرفیکٹ کمبینیشن ہے. پہلی دفعہ یا سے، دوسری دفعہ واو نون، اور دوسری دفعہ تا سے واو نون مذکر کا، یس م اونا. اور
دوسری دفعہ میں نے کہا تھا واحد لفظ کو ایز اٹ از اتار لیتے ہیں، جو بھی واحد ورڈ ہے. یسما، آخری لیٹر کو ساکن کر دو، یسما، اور آگے نون نسواں ڈال دو، یسمعنا. پھر اسی کو آپ تیز سے لکھو، تسمعونا. آپ نے دیکھا یہاں پہ کوئی رول نہیں ٹوٹ رہا. تسمعونا، اور پھر پہلا واحد ورڈ ایز اٹ از لکھو، اور لاسٹ لیٹر کو ساکن کرنا ہے، تسما، لاسٹ لیٹر اور آگے نون نسواں. یہاں پہ کوئی رول نہیں ٹوٹ رہا، بالکل اپنی پرفیکٹ پوزیشن میں ہے سب کچھ. یسمعونا، یسمعنا، تسمعونا، تسمعنا. کلیئر ہے؟ تو میں جب گردان کبھی ایگزام میں لکھنی پڑتی تھی تو میں ہمیشہ اوپر سے نیچے آیا کرتی تھی، رائٹ سے لیفٹ جانے کے بجائے. تو آپ لوگوں کو جس طرح جس کو آسان لگتی ہے اس طرح سے اس کو یاد کر لو، ٹھیک ہے. اور کوئی سے آپ لوگوں نے پھر 3 مادے لینے ہیں اور اب مکمل گردان کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے اس کے نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے. یسمعو، وہ ایک مذکر سنتا ہے سنے گا. تسمعو، وہ ایک مؤنث سنتی ہے سنے گی. تسمعو، تم ایک مذکر سنتے ہو سنو گے. تسمعینا، تم ایک مؤنث سنتی ہو سنو گی. اسمعو، میں مذکر سنتا ہوں سنوں گا، یا میں ایک مؤنث سنتی ہوں سنوں گی. یسمعانی، وہ 2 مذکر سنتے ہیں سنیں گے. تسمعانی، وہ 2 مؤنث سنتی ہیں سنیں گی. تسمعانی، تم 2 مذکر سنتے ہو سنو گے. تسمعانی، تم 2 مؤنث سنتی ہو سنو گی. اب آپ نے دیکھا ایک ہی ورڈ 3 مرتبہ لکھا ہے لیکن تینوں کا ترجمہ مختلف ہے. نسمعو، ہم 2 مذکر سنتے ہیں سنیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر آ گیا جمع کا، یسمعونا، وہ سب مذکر سنتے ہیں سنیں گے. یسمعنا، وہ سب مؤنث سنتی ہیں سنیں گی. تسمعونا، تم سب مذکر سنتے ہو سنو گے. تسمعنا، تم سب مؤنث سنتی ہو سنو گے. اور نسمعو، یہ میں لکھنا بھول گئی کہ ہم سب مذکر یا ہم سب مؤنث سنتی ہیں سنیں گی. نسمعو، جمع متکلم. جی اب جس کا کوئی سوال ہے وہ پوچھ سکتا ہے. کلاس اینڈ ہے، آپ لوگ جا سکتے ہو.